جا رہے ہیں، پوری قوم کو لے کر جا رہے ہیں، آگے دریا آ جاتا ہے، دریا راستہ دے دیتا ہے، نکل جاتے ہیں۔ اب دریا نے انہیں راستہ کیوں دے دیا؟ تو وہ دین والے وہ کیوں دے دیا؟ اور اس لیے دے دیا کہ وہ نبی کی بات ماننے والے تھے۔ جو پیچھے سے آ رہے ہیں، تو پانی کا کوئی کان ہے، پانی کا کوئی دماغ ہے، کوئی دل ہے وہ جس سے سمجھتا ہے، سوچتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پانی کو پتا ہے یہ دین والے ہیں، ان کو میں نے راستہ دینا ہے۔ اور پیچھے جو فرعون آ رہا تھا، فرعون کی قوم آ رہی تھی، جو جاہو جلال کے ساتھ اس کا لشکر آ رہا تھا، اس کو پانی نے ایسے دبوچا کہ ان کو غرق کر کے رکھ دیا اور بتا دیا جو دین پر عمل نہیں کرنے والے انہیں میں ایسے کر کے رکھ دوں گا، انہیں میں تباہ کر کے رکھ دوں گا، انہیں میں ختم کر کے رکھ دوں گا۔ جو دین پر نہیں چلتے، جو دین کی توہین کرتے ہیں، جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ دین پر عمل کریں، دین کی برکتیں مجھے ملیں، تو پھر نماز پڑھتے رہو، پھر روزہ رکھتے رہو، پھر زکوٰۃ دیتے رہو، پھر حج کرنے کے لیے طواف کرتے رہو، اللہ کے نبی کی پاک بارگاہ میں جاتے رہو۔ حج پھر چاہتے ہو کہ میں دین پر عمل کروں اور دین کی ساری خیرات مجھے ملے، پھر اپنے دل کے اندر کی جو انا ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات میں آپ کے سامنے ابھی تک نہیں رکھ سکا۔ ان کی ایک صفت یہ تھی کہ ان کا قلب سلیم تھا، ان کے پاس قلب سلیم، ان کے پاس ایسا دل تھا جو سلامت تھا۔ سلامت دل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر حسد نہیں ہوتا، جس کے اندر بغض نہیں ہوتا، جس کے اندر انا نہیں ہوتی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے جن کا دل حسد سے پاک تھا، انا سے پاک تھا، بغض سے پاک تھا۔ حالانکہ حسد کرنے کے موقع وہاں تھے، بغض کرنے کے موقع وہاں تھے، لوگ مار رہے تھے، لوگ بستی سے نکال رہے تھے، بستی کر رہے تھے، سارے کے سارے معاملات تھے۔ حسد کر سکتے تھے، بغض کر سکتے تھے، انا کا مسئلہ بنا سکتے تھے، ضد کا مسئلہ بنا سکتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم